آج ہم بات کریں گے ان بیٹیوں پہ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے ان بیٹیوں پر جو سسرال سے آتی ہیں، جن پر تشدد کیا جاتا ہے اور ماں باپ ان کی بات نہیں سنتے اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں بار بار سمجھا بجھا کے، رشتہ دار، ماں باپ سارے، کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تم نے وہاں ہی رہنا ہے، اپنی زندگی نہ برباد کرو۔ اس کی بات پوری طرح سے نہیں سنتے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا چینل کوئی آپ کو ہانڈی دکھانے کا نہیں ہے، روٹی دکھانے کا نہیں ہے، یہ ایکسپلین کرنے کا نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ بس میں نے آپ سے 2-4 باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، جو باتیں مجھ پہ خود گزری ہوئی ہیں تو میں وہ شیئر کرتی ہوں۔ اس لیے میں نے اپنی سپورٹ کے لیے چینل بنایا، اپنے بچوں کے لیے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر بھی۔ اچھا، میں نے بات یہ کرنی ہے کہ جب ایک بیٹی جب سسرال سے روتی ہوئی آتی ہے کہ روز روز سسرال والے اس پر تشدد کرتے ہیں، تو بیٹی کی بات سن لینی چاہیے، نہ کہ بار بار اس کو سمجھا بجھا کر مامے چاچے باپ بہن بھائی سارے اس کو ہی غلط قرار دیتے ہیں، اس پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں، اس کو اتنا اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ وہ بیچاری واپس جانے پہ خود بخود مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو واپس بھیج دو گے نا تو ایک روز اس کے مرنے کی خبر آپ کو آئے گی، اس کے زہر کھانے کی یا اس کے خودکشی کرنے کی۔ ظاہر ہے جب ماں باپ کے پاس آتی ہے وہ نہیں سنتے، اکثر بہن بھائی پریشر ڈالتے ہیں، بڑے جو بہن بھائی ہوتے ہیں یا چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا باپ اس طرح کا ہوتا ہے یا ماں اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہتے کہ شوہر کو کچھ بول لے یا اس کی ساس کو کچھ سمجھائے، بلکہ وہ اپنی ہی بیٹی کو ذلیل کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر نکال دیتے ہیں۔ اور پھر جب بیٹی کو شوہر ذلیل کر کے نکالتا ہے تو پھر اس کی بات بیٹی کی سننے کی بجائے الٹا شوہر کی سنتے ہیں، اور شوہر اور اس کی ساس تو اور شیر ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ اس کے تو ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی بات سننی چاہیے، یہ صرف ڈر نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا گھر بسا رہے، کسی طرح بس بسا رہے۔ اور پھر اس کا شوہر جو اس پر الزام لگاتا ہے نا، اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں کہ ہماری ہی بیٹی میں شاید کوئی غلطی ہے۔ اور پھر جب اس کی ساس اور شوہر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ان کی اور ہمت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے، تو وہ اور شیر ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بیٹی کو مار کے نکالتے ہیں تو پھر دوبارہ یہی کام، دوبارہ عورت ذلیل ہو جاتی ہے۔ عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جب مرد کا دل کرتا ہے بولتا ہے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ جب عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، تم دفع ہو جاؤ، نہیں رہنا نہ رہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ مطلب شادی کو بھلے 22 سال گزر جائیں یا 15 سال گزر جائیں، لیکن وہ 3 لفظ بولنے میں دیر نہیں لگاتا، سب ختم ہو جاتا ہے جب عورت اپنے حق پر بولنے پر آتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس عورت نے ساری عمر ساری جوانی میرے گھر گزاری ہے، اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، یہاں پہ یہ بوڑھی ہو رہی ہے، اس کی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے، تو اس کو طلاق کا داغ دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ کے بچے بھی چھین لیے جاتے ہیں یا بچوں سمیت نکال دیا جاتا ہے، اور بچے پھر پل نہیں سکتے۔ بچوں کو ماں کس طرح پالتی ہے لوگوں کے در پہ، یہ ماں کو ہی پتہ ہے۔ اور ایک بات تو کلیئر ہے، آپ لوگ اس بات سے اتفاق ضرور کرو کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ ماں بھی اور باپ بھی بن کر اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہے، بہت اچھا پال لیتی ہے۔ لیکن جب ایک باپ جن بچوں کی ماں کو نکال دیتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، تو ایک جو باپ ہوتا ہے وہ ماں بن کر نہیں پال سکتا، اس نے ماں کیا بننا، وہ تو باپ ہونے کا حق بھی نہیں صحیح ادا کر سکتا، کیونکہ اس کی لائف میں دوسری بیوی جو آ جاتی ہے۔ اور
मैं कहती हूँ काश ऐसा ना हो। माँ बाप को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके शौहर को बिठा कर प्यार से मोहब्बत से, वरना आपकी बेटी जहर खा लेगी। ऐसा हुआ है हमारी फैमिली में। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं एक दिन आप लोगों को सुनाऊंगी। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनानी है आप लोगों को, बहुत सी बातें सुनानी है, ये भी इंशाल्लाह सुनाऊंगी। तो इसलिए अपनी बेटियों की बात को सुन लेना चाहिए। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं हैं। कुछ तो बाप ऐसे होते हैं कि बेटी अगर नाराज़ होकर आती है तो उल्टा अपने ही बेटी का घर उजाड़ के बैठ जाते हैं कि उनमें अकड़ ही इतनी होती है। कहते हैं हमारी बेटी गलत है, छोड़ जाओ, इधर ही छोड़ जाओ, ना रखो इसको। तो वो अगले तो ज़्यादा शेर होते हैं ससुराल वाले, वो तो चाहते ही ये हैं, सास तो चाहती ये है। और शोहर, कुछ शोहर, मैं सबको नहीं कह रही, सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत ही अच्छे होंगे सास शोहर, लेकिन इनमें एक तादाद ऐसी है, इससे आप लोग इत्तेफाक करोगे, मानोगे, जो दूसरों की बेटियों पे जुल्म करते हैं, उनके घर ख़राब करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और निकाल देते हैं। और फिर माँ बाप भाई जो होते हैं वो भी बजाय सुलह कराने के अपनी बेटी को लेके घर उजाड़ के चले जाते हैं। और फिर वो बेटी ना अपने घर की रहती है ना माँ बाप के घर की। तो इसलिए खुदा के लिए अपनी बेटियों की बात सुन लिया करें। तो ये यहाँ पे मैं नीचे वाले पोर्शन में थी, रोटियाँ बना रही थी, नाश्ता बना रही थी सबके लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ इन लोगों की जगह की। और हस्बैंड की बीवी और हस्बैंड यहाँ बेड पे लेटे हुए थे, फिर उनकी तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है कि आओ नाश्ता करें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं यहाँ से निकल सकूँ और अपना घर ले सकूँ और अपने घर में रह सकूँ सुकून से। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरी भी किसी ने नहीं सुनी और मुझे भी निकाल दिया गया था।